بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری، جو کہ تفسیر میں جو مقام ہے ان کا اور ان کی تفسیر طبری کا، اہل علم اس سے واقف ہیں۔ بہت عظیم الشان مقام ہے ان کا، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں۔ انہوں نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنے دو آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان دو آدمیوں کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات اور انجیل کے عالم ہیں، یعنی علماء یہود۔ وہ علماء یہود آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی مشرکین نے ان دو کو بھیجا علماء یہود کے پاس کہ وہ پتہ کریں کہ ان کا موقف کیا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ علماء یہود نے ان کو بتایا، یعنی سوالات بتائے، جس طرح کسی کا امتحان لیا جاتا ہے تو علماء یہود نے حضور علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے 3 سوال بتائے۔ کہا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی اصحاب کہف کے حوالے سے، کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے، یہ سوال پوچھو۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین۔ اور تیسرا، ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے۔ تو یہ دونوں شخص، یعنی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے یہود سے سوال لے کر، اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں۔ علماء یہود کا پورا قصہ سنا دیا۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ یہ بہت سے احوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر حضور علیہ السلام پر طاری ہوتے ہیں، مقصود امت کی رہنمائی ہوتا ہے، تو آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، یہ لوگ لوٹ گئے۔ اور آپ نے اسی وقت کیوں جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وحی کے مطابق جواب دیتے ہیں، آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ وحی آئے گی، وحی میں ان سوالوں کا جواب ہوگا۔ یہی ہمارا موقف ہے کہ حضور علیہ السلام وہی کچھ بتاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتایا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی۔ 15 دن اسی حال میں گزر گئے کہ نہ جبریل امین آئے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج و غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبریل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا، کہ بتایا گیا کہ کیوں ایسا ہوا ہے، اور ایک تنبیہ ہوئی کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، یعنی بندے کا پکا ارادہ ہی کیوں نہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اس واقعہ میں چونکہ ایسا نہ ہوا، آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ آگے آیت آئے گی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اس کے ذیل میں پھر مزید اس پر بات کریں گے۔ بہرحال اس صورت میں نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتا دیا گیا، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذوالقرنین کا واقعہ بھی مفصل بیان آ گیا، اور روح کے سوال کا جواب بھی
مگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دیا گیا ہے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اسی سبب سے سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا ہے۔ روح کا اجمالی جواب اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ روح کی حقیقت کو عقل انسانی پا ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے اجمالی طور پر جتنی انسان کی عقل میں بات آ سکتی تھی اس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف تفاسیر کا خلاصہ قرطبی کا، مظہری کا، جو کہ ابن جریر نے ذکر کیا ہے، اسی سے لے کر ان مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے شان نزول کے حوالے سے چند باتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کا فیضان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔